رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ زیر درس کتاب فقہ حنفی کی ابتدائی کتابوں میں سے ہے جس کا نام نور الایضاح، وضاحت کرنے والی روشنی گویا اس کا نام رکھا گیا۔ فقیہ زمان شیخ حسن ابن علی شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ مصنف نے شروع میں اپنا نام بتایا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بعض دوستوں نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اور ان دوستوں کے ساتھ اپنی خاص مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ ان دوستوں نے درخواست یہ کی تھی کہ میں ایک ابتدائی کتاب لکھوں جس میں عبادات کے بارے میں رہنمائی بتاؤں، مسائل ذکر کروں اور اس انداز سے ذکر کروں کہ نئے سیکھنے والے شخص کے لیے بڑی بڑی کتابوں میں، مشکل کتابوں میں جو مسائل ڈھونڈ کر نکالنے پڑتے ہیں وہ مسائل ایک چھوٹی ابتدائی کتاب میں بیان کر دیے جائیں۔ تو یہ ان کے ساتھی، ان کے شاگرد، ان کے دوست احباب ان سے مطالبہ کرتے تھے۔ آخر انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی اللہ سے مدد مانگ کر، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید پر اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور اس کتاب کے اندر میں وہی مسائل ذکر کروں گا جن مسائل کے درست ہونے اور صحت پر اہل ترجیح نے وضاحت کی ہے کہ یہ مسئلے کا یہ والا جواب یہ زیادہ راجح ہے، اس کو اختیار کیا جائے، اس پر فتویٰ دیا جائے۔ تو ان مسائل کو بس میں ذکر کروں گا۔ اور کتاب کا نام نور الایضاح، وضاحت کرنے والی روشنی، نجات الارواح، روحوں کو جہالت سے نجات دلانے والی، اور انجام کار مسائل کو سمجھنے کے بعد جب اس پہ عمل کریں گے تو روح کو بدعملی، بے عملی کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب کا نام بہت بہترین رکھا، نور الایضاح و نجات الارواح۔ آخر میں مصنف نے دعا کی ہے، اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے بندوں کو اس کتاب کے ذریعے سے نفع دے اور اس کتاب کے ذریعے سے فائدہ مسلسل فرما دے، ہمیشہ کے لیے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے کتاب کا، اس کا نام رکھا ہے کتاب الطہارہ۔ دو لفظ ہیں، ایک کتاب اور ایک طہارت۔ کتاب کا لفظ نکلا ہے کتابت سے، اور کتابت لفظی ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ لکھے ہوئے کے اندر بھی مختلف الفاظ کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے اپنے مافی الضمیر اور اپنے بات کو لکھ کر دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ چونکہ لکھے ہوئے میں بھی جمع کیے جاتے ہیں بہت سے الفاظ، اس وجہ سے لکھنے کو کتابت کہا جانے لگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی ترتیب ہوتی تھی فوج کی، خاص طور پر عسکری اس کی جماعت یا گروپ کی، تو اس میں جو چھوٹے گروپ بنائے جاتے تھے ان کو کتیبہ کہتے تھے۔ کتیبہ اس کے نام رکھ دیے جاتے تھے، فلاں قبیلے کا کتیبہ، فلاں قبیلے کا کتیبہ۔ تو کتاب، کتیبہ، کتابت، کیونکہ کتیبے میں لوگ سپاہی جمع ہو کر ایک گروپ بناتے ہیں، تو اس لیے تو کتاب کا لفظی معنی ہوا جمع کرنا، اور یہاں مراد یہی ہے کہ لکھا ہوا۔ اور جب ہم فقہ کی کتابوں میں یا فقہ کی زبان میں کتاب الطہارہ، کتاب النکاح، کتاب الحج، اس طریقے پر کتاب کا لفظ کسی عبادت کے یا کسی فقہی باب کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتے ہیں تو اس وقت کتاب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فقہ کے مسائل کا ایسا مجموعہ جو کہ اپنے تحت تفصیلات کو درج کر سکتا ہو، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس کے تحت الگ الگ انواع بھی آ سکتی ہیں، الگ الگ اقسام بھی آ سکتی ہیں۔ تو ایک قسم کے مسائل کا مجموعہ کتاب کہلائے گا۔ ابھی کتاب الطہارہ جو ہے تو طہارہ کے اندر انواع بھی تفصیل میں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر طہارت بذریعہ وضو، یہ ایک طرح کی بحث ہو گئی۔ طہارت بذریعہ غسل دوسری طرح کی بحث ہو گئی۔ طہارت بذریعہ پانی، طہارت بذریعہ مٹی، تو دیکھیں الگ الگ مباحث اس کے تحت آتی ہیں، تو اس کو بھی کتاب کہہ دیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ اس کے تحت مباحث انواع جو ہے الگ الگ نہیں بھی آ رہی ہوتی، جیسا کہ بعض غلاموں کے مسائل ہوتے ہیں اور گمشدہ چیزوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں پھر فردر کوئی ڈویژن، کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ تو کتاب کا مطلب ہے جمع کرنا، اور کتاب الطہارہ فقہ کی کسی بھی مسئلے کی طرف کتاب کی جب نسبت کی جائے تو ایک خاص طرح کے مسائل کا مجموعہ کہ جو اپنے تحت تفصیلات یا انواع کو مندرج کر سکتا ہو۔ طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں،
میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے عبادت اسلام کے اندر. شہادتین کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو سب سے پہلے نماز کے مسائل آنے چاہیے تھے. طہارت کے مسائل سے کتاب کو شروع کر دیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرط ہمیشہ مشروط سے پہلے ہونی چاہیے. شرط ہمیشہ مشروط سے پہلے ہوتی ہے. طہارت شرط ہے نماز کے درست ہونے کے لیے. تو اس لیے طہارت سے جو شروع کیا، یعنی نماز کی شرط سے کتاب کو شروع کیا، تو سمجھیے کہ کتاب نماز سے ہی شروع کی. اب شرط کو تو پہلے ہی لکھنا چاہیے. طہارت اگر طا کے اوپر زبر ہو تو نظافت یا پاکیزگی یا ستھرائی کو کہتے ہیں، اور طہارت اگر طا کے نیچے زیر پڑی جائے تو وہ چیز، وہ سورس، وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ وضو غسل کے لیے پانی اور جیسا کہ تیمم کے لیے مٹی، تو وہ طہارت ہیں. اور طہارت پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو وضو کا بچا ہوا پانی، نہانے کے بعد غسل کر لینے کے بعد ٹب میں بچا ہوا پانی، تو وہ طہارت کہلائے گا. طہارت اور طہارت عام طور پر فقہ کی کتابوں میں وہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن عربی زبان کے یہ بامعنی الفاظ ہیں. سب سے پہلے جو بات ماتن نے بیان کی ہے وہ یہ کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بها سبعۃ میاہ. میاہ جمع ماء کی، میاہ جمع ہے، اس کا مفرد ہے ماء، اور ماء کہتے ہیں پانی کو. المیاہ التی وہ بہت سے پانی، التی کے جن سے یجوز جائز ہوتا ہے، التطہیر بها پاکیزگی حاصل کرنا، پاک کرنا کسی چیز کو، جن سے جائز ہوتا ہے. سبعۃ میاہ وہ 7 پانی ہیں، 7 طرح کے پانی ہیں. اب یجوزو کا مطلب یہاں پر ویلیڈیٹی ہے، صحیح ہونا ہے، کہ اس سے اگر آپ نے کسی چیز کو دھویا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. لہٰذا اگر کسی بندے نے آپ کا پانی پینے کی بوتل تھی، آپ سے پوچھے بغیر اس نے آپ کی بوتل اٹھا کر اس بوتل میں سے پانی گراتے ہوئے کوئی چیز اپنی دھو کر اس نے پاک کر لی، اس کا قلم گر گیا تھا اور گٹر کے کیچڑ میں یا کہیں بھی اس نے آپ کی بوتل میں سے پانی نکال کر اپنے پین کو دھویا اور پاک کر لیا، اس سے پوچھا نہیں تھا، تو دیکھیے اس کا آپ کے پانی کو آپ کی اجازت کے بغیر استعمال کر کے قلم کو دھونا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. جب پانی اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے تو اس نے کیسے پوچھے بغیر کسی کے پانی سے اپنی چیز کو دھو کر پاک کیا؟ تو یہاں پر یجوزو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جائز ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پین پاک ہو جائے گا، وہ جو چیز اس نے دھوئی ہے وہ پاک ہو جائے گی. تو یجوزو کا مطلب ہے یصح، ٹھیک ہو جائے گی، طہارت درست ہو جائے گی. پین تو پاک ہو گیا، اب اس کو جیب میں لگا کے نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ اس کے سر پہ ہے کہ کسی سے پوچھے بغیر اس نے اس کے پانی سے اپنی چیز کو کیسے پاک کیا. تو یجوزو کا ترجمہ اس لیے ہم یہاں پر جائز ہونے کے بجائے اگر درست ہونے سے کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس جیسی اگزامپل کو لے کر اعتراض پیدا ہو جائے گا کہ جی دیکھیں پانی ہے اور اس پانی کو دھو کر طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوا، جبکہ آپ نے لکھا تھا کہ جائز ہوتا ہے. تو ہم ترجمہ جائز ہونے کا کریں گے ہی نہیں، ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ درست ہونے کا، کہ درست ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا. تو عبارت کیا ہے؟ المیاہ التی یجوز التطہیر بها وہ پانی جن سے درست ہوتا ہے پاک کرنا. سبعۃ میاہ، سبعۃ 7 کو کہتے ہیں، 6 6 7 7. اسی لیے عربی زبان میں یہ جو آپ کا ہفتہ ہے یعنی پورا ویک جو 7 دنوں کا ہفتہ ہوتا ہے، اس کو اسبوع کہتے ہیں. اسبوع 7 سے، تو 7 دن ہوتے ہیں اس میں، اس لیے تو سبعۃ میاہ 7 طرح کے پانی ہیں. ماء السماء سب سے پہلا ہے آسمان سے برسنے والا پانی. آسمان سے برسنے والا پانی جو ہے اس کے جائز ہونے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ ہم نے پانی کو جو ہے جو آسمان سے اتارا تو پاک کرنے والا بنا کر اتارا۔ پانی جو آسمان سے اترتا ہے وہ چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ دوسرا پانی کیا ہے؟ ماء البحر، سمندر کا پانی۔ سمندر کے پانی کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ پاک ہوتا ہے اور چیزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض ایک آدھ صحابی کا اور نام ہے کہ ان حضرات نے منع کیا تھا کہ سمندر کے پانی سے اگر آپ نہائیں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اور ان حضرات کی نظر جو تھی وہ ان حدیثوں پر تھی جن میں نبی پاک علیہ السلام نے سمندر میں بے ضرورت سفر کرنے سے، ٹریول کرنے سے منع فرمایا، اور اس قسم کے مضمون کو ارشاد فرمایا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے تو جس کو ضرورت ہو، مجبوری ہو تو وہ سمندر پہ جائے ورنہ نہ جائے۔ تو اس قسم کی جو باتیں تھیں ان کو دیکھ کر ان حضرات نے فرمایا کہ اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تمام صحابہ کرام کا، جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے۔ الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یہ حدیث آتی ہے کہ سمندر جو ہے اس کا پانی پاک ہے اور اس کا جو جانور آپ نکالتے ہیں وہ ذبح کیے بغیر حلال ہے، کیونکہ ویسے اگر آپ نے بکری وغیرہ کو، بکرے کو، دمبے کو آپ نے ذبح نہیں کیا اور اس کا جیسے مچھلی کا سانس بند ہو جاتا ہے پانی سے نکل کے، پانی سے باہر اس کو سانس ہی نہیں آتا، تو آپ نے کہا اچھا مچھلی کا دم گھٹ کر وہ مرتی ہے تو ہمارے لیے حلال ہوتی ہے، تو چلو دمبے کو ذبح کرنے کے لیے چھری نہیں مل رہی، ایسا کرو دمبے کا منہ اور ناک اچھی طرح پکڑ لو ٹائٹ کر کے، اس کا سانس بند کر دو تو اس کا دم گھٹے گا، وہ مر جائے گا، تو پھر اس کو کھا لیں گے ہم۔ نہیں، تو وہ فرمایا کہ مچھلی کو ذبح کیے بغیر جو وہ مرتی ہے تو وہ پاک ہے۔ خشکی کا جانور یوں مرے گا تو مردار کہلائے گا، تو اسی لیے فرمایا کہ سمندر کا مردار جو بظاہر مردار ہے کیونکہ ذبح نہیں کیا نا تو وہ حلال ہے، خشکی کا مردار حلال نہیں ہے، اس کو تو جب تک آپ ذبح نہیں کریں گے 4 رگیں وہ نہیں کٹیں گی یا کم سے کم 3 رگیں نہیں کٹیں گی تو خشکی کا جو جانور ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن سمندر کے بارے میں فرمایا کہ حلال ہو، تو سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا کہ پاک ہے، اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا اس کو صحابہ کرام نے قبول نہیں فرمایا، اور سمندر کے پانی کے ذریعے سے وضو اور غسل اور اسی طریقے پہ کوئی چیز آپ دھوتے ہیں، کوئی چیز آپ کی ناپاک ہو گئی تھی، آپ سمندر کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں تو سب کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ پاک کر دیتا ہے چیزوں کو۔ تیسری چیز ہے ماء النہر، چشموں وغیرہ سے جو پانی اکٹھا ہو کر نہر یا دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ پانی بھی پاک ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے کہ سب کے نزدیک پاک ہے۔ اور وماء البئر، کنویں کا پانی، زمین کو کھود لیا جاتا ہے اور کھودنے کے نتیجے میں وہاں پانی جو نیچے اکٹھا ہوتا رہتا ہے جس کو کنویں کا پانی کہتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ وماء ذاب من الثلج والبرد، اور فرمایا کہ وہ پانی جو اولے یا برف، جو سردی کی برف ہوتی ہے وہ پگھل کر پانی جو بنا ہے اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ آج کل یہ آپ کے سپلٹ اے سی جو لگے ہوتے ہیں بعض مکانوں میں اور بعض دفاتر میں، تو سپلٹ اے سی جو ہوتا ہے وہ پانی پیدا کرتا ہے، پانی جنریٹ کرتا ہے، تو اس پانی سے بھی وضو جائز ہے کیونکہ وہ اس کے اندر ناپاکی کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو اس پانی سے وضو جائز ہے۔ اولے برستے ہیں بارش کے، ان کو کسی نے جمع کر لیا بالٹی میں اور وہ پگھل گئے، پانی بن گیا۔ یہ جو آپ کے فریزر کے جمنے والے خانے کے اندر برف بعض دفعہ جم جاتی ہے، فریزر کی دیواروں پہ، چھتوں پہ، آپ کے پاس پانی کی کمی اگر ہے اور وہ وہاں پر برف آپ نے نکالی ہے، اس کو کسی ٹب میں جمع کر دیں، وہ جب پگھل جائے، پانی بن جائے تو وہ پاک ہے، اس سے آپ وضو کریں، کپڑے دھوئیں، کپڑے پاک کریں، وہ جائز ہے بالکل۔ تو سلج اور برد، سلج تو یہ اولے ہوتے ہیں اور برد جو سنو، جو بارش کیا کہتے ہیں، جو باقاعدہ برف جو سردی کے موسم میں پڑتی ہے، برف باری کہا جاتا ہے جسے، وہ اس کا پانی بھی پاک ہے، اس سے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ یہ سلج اور برد کا لفظ اس لیے لکھا ہے کہ بعض دوسری قدرتی چیزوں سے بھی پگھل کر پانی جیسا بنتا ہے، نمی بنتی ہے،
مثال لکھی ہے نمک کی کہ نمک بھی بعض موسم میں وہ آس پاس کی جگہ کو گیلا گیلا کر دیتا ہے اور وہ پگھلتا ہے، تو اس نمک سے جو پانی بنا ہے اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے برف، اولے، یا میں نے جو مثال دی اسپلٹ اے سی کا پانی ہے، اور اسی طریقے پہ آپ کے ڈیپ فریزر وغیرہ کا پانی ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، یا کسی کپڑے کو، برتن کو جو ناپاک تھا دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ وماء العین، اور چشمے کا پانی جو پہاڑ میں یا زمین میں سے پھوٹتا ہے، تو وہ پانی جو ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ آگے مزید وضاحت آ بھی جائے گی، لیکن میں یہاں پر بھی آج عرض کر دوں کہ یہ جو کہا کنویں کا پانی، آسمان کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، برف کا پانی، چشمے کا پانی، یہ جو کہا تو اس سے کیا تقیید ہے یا تعریف ہے؟ یہ بس یہ والا نقطہ سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ یہاں رکتے ہیں ہم۔ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو آگے آنے والے کچھ مسائل کے لیے ہمارا ذہن جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ہمارے ہاں پانی کو اسی طرح کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا انگور کا پانی، انگور نچوڑا تو اس میں سے جو پانی نکلا وہ انگور کا پانی۔ کسی نے گنے کو گزارا مشین میں سے تو گنے کا پانی نکلا۔ اسی طرح کسی نے تربوز کو اس کو نچوڑا تو اس میں سے پانی نکلا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ان چیزوں کے پانی ہو گئے، سیب کا پانی، انار کا پانی، انگور کا پانی، اسی طریقے پہ جو میں نے اور مزید مثالیں دی ہیں، تربوز وغیرہ کا پانی، یہ پانی۔ یہاں پر بھی ہم پانی کو کسی چیز کا پانی کہہ رہے ہیں، اور کنویں کا، دریا کا، سمندر کا، بارش کا، برف کا پانی، تو سننے میں تو یہ ایک جیسا سنائی دے رہا ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے پانی کی نسبت دوسری چیز کی طرف اس کی انٹروڈکشن اور تعریف، پہچان کرانے کے لیے نسبت کی، تو ان پانیوں سے وضو جائز ہے۔ لیکن جہاں ہم نے پانی کی نسبت کسی پھل، سبزی وغیرہ کی طرف کی، تو وہاں تعریف مقصد نہیں ہوتی، وہاں قید لگانا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی یہ مقصد ہوتا ہے وہ پانی جو کہ نچڑا ہوا ہے گنے میں سے، جو نچوڑا گیا ہے انگور میں سے، جو نچوڑا گیا ہے فلاں پھل یا سبزی میں سے، یا کسی درخت کے پتوں میں سے، نیم کا پانی کہتے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تو نسبت اس حساب کی ہے کہ جس میں نسبت برائے تقیید ہے، تقیید کا لفظ قید سے نکلا ہے نا، تو قید لگانے کے لیے کہ جب ہم نے گنے کا پانی کہا تو بس گنے کا ہی پانی مراد ہے، اب کسی اور چیز کا نہیں، وہی پانی مراد ہے کہ جو پانی گنے میں سے نچوڑ کر حاصل کیا گیا ہو۔ تو ایسے پانیوں سے کہ جن میں اضافت تقیید یا قید کے لیے کی جاتی ہے، ان پانیوں سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ آپ گنے کے رس سے وضو کر لیں، آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نجاست حقیقیہ جو ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ بھئی جیسے میں نے مثال دی، آپ کی کوئی چیز گری اور وہ نیچے گٹر کا کیچڑ تھا، اس سے میں گیلا گیلا وہ لگ گیا سارا اس کے اوپر، تو آپ کو کچھ اور نہیں ملا، قریب میں گنے کے رس والا تھا، آپ نے اس سے گنے کے رس کا گلاس خریدا اور آپ نے اس سے اپنی اس چیز کو دھو لیا، تو وہ جو نجاست نظر آتی ہے اس کا تو حکم یہی ہے کہ وہ ہٹ جائے۔ تو جب وہ اچھی طرح ہٹ گئی تو لیکن وضو نہیں ہوگا اس سے، نجاست حکمی کو یہ دور نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ نجاست حقیقی کا فارمولہ یہی ہے کہ وہ زائل ہو جائے۔ اب وہ زائل چاہے آپ شوربے سے کر لیں، سالن کا گرم گرم شوربہ اس کے اوپر ڈال دیں، اور وہ نجاست حقیقیہ وہاں سے زائل ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، وائپ آف ہو گئی، ہٹ گئی وہاں سے، تو آپ کی وہ چیز پاک ہو گئی۔ لیکن کیا ہے، نجاست حکمی جس کو کہتے ہیں وضو کرنا فرض ہے کسی پر یا غسل کرنا فرض ہے، وہ نہیں ہٹے گی۔ تو وہ ہٹے گی کس سے؟ ان پانیوں سے جن کے اندر نسبت برائے تعریف کی گئی، برف کا پانی، آسمان کا پانی، ان سے وہ نجاست حکمی یعنی وضو اور غسل کا حکم آپ کا پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کیجئے، انشاءاللہ باقی آگے بعد میں پڑھیں گے۔